یہ کہانی ہے جولیا پاسٹرانا کی۔ اپنی اس جسمانی غیر معمولی خرابی کی وجہ سے اس نے بےعزتی سے بھری ایک ناخوش زندگی گزاری۔ جولیا پاسٹرانا 1834 میں میکسیکو کے علاقہ سینالوا میں پیدا ہوئی اور ایک ایسی بیماری کے ساتھ دنیا میں آئیں جس نے ان کی زندگی کو مختلف اور منفرد بنا دیا۔ ان کے جسم اور چہرے پر گھنے بال تھے، ان کے ناک اور کان غیر معمولی بڑے تھے، ان کے دانت بھی نمایاں تھے۔ یہ ایک نایاب جینیاتی بیماری جسے ہم ہائپرٹائکوسس کہتے ہیں۔ اس بیماری کی وجہ سے اس کے گھر والوں نے جولیا کو بیچ دیا تھا۔ تو آئیے جانتے ہیں جولیا کے بارے میں کہ اس نے ایک منفرد شناخت کے ساتھ کیسے زندگی گزاری۔ جولیا پاسٹرانا کی ابتدائی زندگی کے متعلق مختلف کہانیاں موجود ہیں۔ ان فریق شوز کی مینجمنٹ میں سے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جولیا کو ایک مقامی امریکی قبیلے روڈ ڈگرز کا فرد بتایا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس قبیلے کے افراد بوزنوں جیسے تھے اور غاروں میں رہتے تھے۔ اس کہانی میں بتایا گیا ہے کہ ایک خاتون جنہیں مسز اسپینوزا کے نام سے جانا جاتا ہے، مسز اسپینوزا کو اس قبیلے نے اغوا کیا اور غار میں قید کر رکھا تھا، اور جب وہ فرار ہونے میں کامیاب ہوئیں تو جولیا پاسٹرانا کو اپنے ساتھ لے آئیں۔ ایک اور کہانی جو میکسیکو کے اس علاقے ایکورونی کے مقامی لوگوں کے کچھ بیانات پر مبنی ہے۔ ان کے مطابق جولیا پاسٹرانا ایک مقامی لڑکی تھی جسے وولف وومین یعنی بھیڑیا عورت کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ اس کہانی میں کہا گیا ہے کہ جولیا پاسٹرانا اپنی ماں کے ساتھ رہتی تھی اور جب اس کی ماں کا انتقال ہو گیا تو اس کے چاچا نے اسے ایک سرکس والے کو فروخت کر دیا تھا۔ سینالوا کے گورنر کے مطابق جولیا پاسٹرانا نے 1854 میں اپنا گھر چھوڑ دیا تھا، جبکہ ارینو پاز کے مطابق فرانسسکو سیپلویدا نامی شخص جو مازتلان میں کسٹمز آفیسر تھا، اس نے جولیا پاسٹرانا کو خریدا اور اسے امریکہ لے آیا۔ سپلویدا نے اسے اس لیے خریدا کیونکہ اس نے سرکس میں اس سے کام لینا تھا، جس کے نتیجے میں وہ اسے اپنے سرکس میں ایک کھیل کے طور پر کام کرنے پر مجبور کرتا تھا، جو لوگوں کو تفریح کے طور پر خوش کرنے کے لیے دکھایا جاتا تھا۔ یہ سب جولیا کے لیے شدید نفسیاتی توہین تھی، مگر اس کے باوجود یہ اس کی مجبوری تھی کہ اس نے نوکری قبول کر لی۔ ابتدا میں جولیا پاسٹرانا نے JW بیچ کے زیر انتظام پرفارم کرنا شروع کیا، ایک سنگر اور ڈانسر کے طور پر۔ جولیا کے مینیجرز نے اسے کئی ڈاکٹرز اور سائنسدانوں سے معائنہ کروایا تاکہ اس کی نمائش کو مزید سنسنی خیز بنایا جا سکے۔ ڈاکٹر الیگزینڈر ڈی موٹ نے تو یہ دعویٰ کیا کہ جولیا انسان اور انگوٹان کے ملاپ کا نتیجہ ہے، جبکہ کچھ ڈاکٹرز نے کہا کہ جولیا ایک الگ نوع کی مخلوق ہے، مگر کچھ سائنسدان جیسے کہ سموئل جونیئر نے ثابت کیا کہ وہ انسان ہے اور ان کا تعلق انڈین نسل سے ہے۔ چارلس ڈارون نے بھی ان کا ذکر کیا اور لکھا کہ جولیا ایک غیر معمولی خاتون تھیں۔ ان کے چہرے اور جبڑوں میں اضافی دانتوں کی قطار تھی جس سے ان کا چہرہ گوریلا کی طرح لگتا تھا۔